لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بلتستان گلگت اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں باقی، ان کا کوئی نمائندہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں نہیں ہے. پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا کوئی نمائندہ ان کا، کیونکہ پارلیمنٹ میں کون آ سکتا ہے؟ جو پاکستان کا حصہ ہو، جو پاکستانی نظام کا حصہ ہو. ان کو مقامی سطح پر وہاں پر بنا کے ایک مشغلہ دے دیا گیا ہے، اسی میں الجھے رہیں. اور ظاہر جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، نمائندگی نہیں ہے، آپ کی سینٹ میں کوئی نمائندہ نہیں ہے گلگت بلتستان کا، تو جو حقوق بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کرسی خالی ہے یا ایک کرسی نہیں ہمیں دی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیاسی حقوق نہیں ہے حاصل، آپ کا سیاسی حصہ نہیں ہے ملک کے اندر، آپ ایک ایسے اضافی عضو کے طور پر ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کام ہونا چاہیے سیاسی طور پر تقاضا کر کے پاکستان کے ساتھ رسمیت کے لیے وہاں کوشش کی جائے. آزادی حاصل کر لی تھی، حقوق حاصل نہیں ہوئے، حقوق ابھی تک نہیں ہے، اور حقوق کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں ہے. اور عوام کو ایک تو سیاسی عمل کے ذریعے مشغول کیا گیا ہے، ایک مصنوعی جعلی سیاسی عمل. دوسرا وہاں مذہبی منافرت پیدا کی جاتی ہے جان بوجھ کر، تاکہ یہ لوگ اسی میں مصروف رہیں، یہیں پہ لگے رہیں، مشغول رہیں. وہاں بھی شیعہ سنی کا مسئلہ شدت سے چھیڑا جاتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں نہ وہاں کے شیعہ اس طرح سے متشدد ہیں، نہ وہاں کے سنی متشدد ہیں. لیکن یہ کام کیا گیا ہے باقاعدہ. پاکستان کے متشدد لوگوں نے وہاں تنظیمی حلقے بنائے ہیں، یونٹ بنائی ہیں، اور وہاں جا کر ایسے متشدد لوگ ڈالے گئے ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، اور پھر انہوں نے تشدد کا ماحول کیا ہے، بنایا ہے، غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے جواب میں رد عمل میں دوسرا فریق میدان میں آتا ہے، اور اس طرح سے گلگت بلتستان میں منافرت کی فضا بنائی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ متوجہ ہی نہ ہوں. مثلا ایک چیز آپ اور غور کریں کہ سی پیک کا منبع گلگت بلتستان ہے. سی پیک جو پاکستان کا سب سے بڑا معیشتی منصوبہ ہے، چائنا کا ہے لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ہے تو اس لیے اسے پاکستان کا نام دے سکتے ہیں ہم، اور اس سے فوائد فراوان ہیں پاکستان کے اور پاکستانیوں کے. لیکن محروم ترین علاقہ اس منصوبے سے گلگت بلتستان ہے. اس پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کوریڈور، ایک راستہ چائنا نے بنایا ہے، تجارتی راستہ چائنا سے سمندر تک، گوادر تک، بندرگاہ تک. اور اس تجارتی راستے میں انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے ہوئے ہیں ایسے تجارتی نوعیت کے، مثلا تجارتی نوعیت کے شہر، تجارتی آبادیاں، تجارتی پروجیکٹ بجلی پیدا کرنے کے، یا اور منصوبے فراوان ہیں. کیونکہ جب تجارتی روٹ ہے تو اس پہ تجارتی اسٹیشن بننے ہیں مختلف جگہوں پر، اور وہ نقشہ موجود ہے. اس تجارتی اسٹیشن میں سے کوئی چیز گلگت بلتستان کو نہیں دی گئی، بالکل محروم. صرف دھواں ہے، ٹرک چائنا کے اور تاجروں کے گزریں گے، دھواں ان کا ہے. یا جو وہ ٹرک رکیں گے وہاں کھانا کھانے کے لیے تو پلیٹیں ان کی دھونی ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں نے. یا انہوں نے اگر رات رکنا ہے تو وہاں پر ان کی صفائی کا کام، یہ کام کریں. سامان چائنا سے اٹھ کے گلگت بلتستان میں نہیں اتارا جائے گا، سیدھا راولپنڈی، لاہور، کراچی منتقل ہو جائے گا بندرگاہ میں. وہاں کے لیے نہیں ہے سامان، وہاں سے گزرے گا صرف، اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں دھواں ہی ہوتا ہے. تو سی پیک کا دھواں یہ ان کے لیے رکھا گیا ہے، باقی سی پیک کا فائدہ سارا باقی علاقے کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ حقوق کے حصول کے لیے کوشش کریں. سب سے پہلے پاکستانی ہونے کا حق اپنا ثابت کریں اور لیں کہ ہم باقاعدہ پاکستانی ہیں. کبھی کبھار وہاں سے یہ نادانی شروع ہو جاتی ہے، مثلا کبھی کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے، کوئی فرقہ وارانہ موضوع ہوتا ہے، کسی نادان کی منہ سے نکلتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں کیا گیا تو ہم ہندوستان سے ملیں گے، مودی سے جا کر ملیں گے. لعنت ہو تیرے مودی پر اور تجھ پر بھی. یہ ہے جواب اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمیں محروم کرے گا ہمارے حقوق سے، ہم اس کو محروم کریں گے اس علاقے سے. اس کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اگر ڈوگروں سے علاقہ آزاد کرا کے اس کو پاکستان سے ملحق کرا سکتے ہیں تو ایک فرقہ باز مفتی سے آزاد نہیں کرا سکتے. ڈوگرا نکال سکتے ہیں، یہ ملا نکالنا وہاں سے مشکل کام ہے. یہاں سے ان لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں دکیلے نہیں مختلف جذبات میں لا کر مختلف جانب. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے،
پاکستان ان حکمرانوں کا نہیں ہے، کوئی بھی حکومت ہو. کل تک عمران خان تھا تو کدھر ہے؟ آج جیل میں ہے، زندان میں ہے. وہاں تو یہی ہے، ان حکمرانوں کا انجام یہی ہے. 2 دن کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہو، تذلیل اپنی برداشت کرتے ہو، ان گندے ننگے سیاستدانوں کو استقبال کرتے ہو. دوسرے دن یہ اپنے کرتوتوں کی سزا کے لیے جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ وہیں پر ہو، یہ جیل میں ہیں، آپ وہیں پر بلتستان میں ہی ہو. جتنے بھی بلتستان میں آئے ہیں، یا قبر میں ہیں یا جیل میں ہیں، بلتستان وہیں پر ہے، بلتستان کے لوگ وہیں پر ہیں، بلتستان کی ملت وہیں پر ہے. تو اس کو قانون بنا لو کہ یہ جو مہمان بن کر آتے ہیں ہمارے پاس، یہ نہیں ہے اس سرزمین کے، یہ فائدہ اٹھانے آتے ہیں. ابھی آپ کی سرزمینوں کے اوپر جو یلغار ہے اس طرف متوجہ ہو، بچائیں اپنے علاقے کو، اپنی آبادی کو، اپنی زمینوں کو بچائیں وہاں پر، جو اس وقت گلگت بلتستان کے لیے اہم ہے. اور دوسرا یا تیسرا موضوع یہ ہے کہ وہاں کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب خراب کی جا رہی ہے. ہوش میں رہیں گلگت بلتستان کے رہنے والے، وہاں کی تہذیب اور بڑی خالص تہذیب ہے، برخلاف پاکستان کے دوسرے علاقوں کے کہ ناخالص ہو گئی ہے وہ تہذیب. مثلا پنجاب کی تہذیب اب خالص پنجابی نہیں رہی، سندھ کی تہذیب خالص سندھی نہیں رہی، اور پشتونوں کی تہذیب خالص پشتون نہیں رہی ہے، چونکہ مخلوط ہو گئی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان جرائم کے لحاظ سے ابھی بھی شرح جرم کی بلتستان میں سب سے کم ہے. ابھی بھی پاکستان ابھی بھی یعنی 1% بھی نہیں ہوگی، منفی کچھ پوائنٹ ہوگی ابھی بھی. اور یہ غیر معمولی بات ہے یہ کہ جرم کی سطح نہایت قلیل ہے. پنجاب میں دیکھیں جرم کتنے سالانہ یا ماہانہ کتنا جرم لاہور میں بڑھ رہا ہے، کتنے فیصد ہے جرم کا تناسب لاہور میں، حیران کن حد تک ہے. کراچی میں، سندھ میں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مکمل مجرمین کے اختیار میں ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں طبعی طور پر، نیچرل طور پر وہاں جرم نہیں ہے، کم ہے، جرم کا تناسب بہت قلیل ہے. یہ اس تہذیب کا حصہ ہے. وہ تہذیب ختم کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان میں منشیات، گلگت بلتستان میں رقص و سرود، گلگت بلتستان میں بے حجابی و یاد پناہ، یہ باقاعدہ طور پر سرکاری بجٹ کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے. چونکہ انہوں نے گلگت بلتستان کو تبدیل کرنا ہے، اور تبدیل کر کے ایک سیاحتی مقام بنانا ہے جو عیاشی کے لیے ہے. اور وہ تہذیب آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے ہاتھوں سے، زمین بھی اور تہذیب بھی آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہے. مجھے یاد ہے یہاں جب ہم نے جامعہ کا آغاز کیا تو باقی علاقوں سے طلاب آتے ہیں، مختلف لباس میں آتے ہیں. کوئی شلوار قمیض میں آتا ہے، کوئی پاجامہ کرتے میں آتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ میں آتا ہے، کوئی ٹراؤزر پہن کے آتا ہے. ایک مدت تک میں نے جائزہ لیا کہ گلگت بلتستان سے جتنے بھی طلبہ آتے تھے سب لنڈے کی جین پہنی ہوتی تھی، ایک شلوار قمیض میں ایک بھی نہیں آیا. اب کراچی جیسے شہر، اسلام آباد، لاہور جیسے شہر جو ماڈرن ہیں، یہاں سے شلوار قمیض والا آتا ہے، وہاں سے پینٹ والا آتا ہے. پینٹ بھی وہ گھسی ہوئی لنڈے کی، پتہ نہیں کس کس نے پہنی ہے، اس پوائنٹ میں اس نے کیا 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 ہے، وہ چڑھا کے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہونے آیا ہے. یعنی ایک پسماندہ علاقے سے ایک متجدد علاقے میں آیا ہے، اور تجدد کی پہلی علامت لنڈے کی پینٹ ہے. یہ احساس کمتری ہے. اس طرح سے نہیں انسان متجدد ہوتا. آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں کوئی معمولی سا کھانسی ہوتی ہے، اس کو راولپنڈی اسپتال میں لے آتے ہیں، سی ایم ایچ میں. اسپتال کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ معمولی سی بیماری کے لیے فوراً اس کو گاڑی پہ بٹھاؤ، بچہ پیدا ہونا ہے اس کو راولپنڈی میں لے جاؤ، سر میں درد ہے راولپنڈی میں لے جاؤ اس کو. کیوں نہیں ہے وہاں پر اسپتال؟ وہاں پر تھوڑے تھوڑے علاقوں کے اندر وہاں پر اسپتال ہونے چاہیے، اسکول ہونے چاہیے، کالج یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، دینی مدرسے. آپ توجہ کریں، دینی مدرسے پاکستان بھر کے، بلکہ شیعہ دینی مدرسے دنیا بھر کے گلگت بلتستان والوں سے آباد ہیں. نجف گلگت بلتستان کی وجہ سے نجف ہے.
اگر یہ آج نکل جائے وہاں سے نجف کی رونق ختم ہو جائے گی. قم گلگت بلتستان کی وجہ سے رونق ہے اس کی. پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں سب گلگت بلتستان کی وجہ سے. گلگت بلتستان میں کتنے مدرسے ہیں اور کس سطح کے ہیں؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف گلگت بلتستان نے آزادی کے بعد سفر کرنا ہے. اور اگر یہ کہو کہ یہ جو جعلی حکومت بنی ہے اس سے مطالبے کرو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے. ان کے پاس نہ قانون بنانے کا اختیار ہے، یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یہ کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، یہ کوئی بجٹ نہیں رکھتے. یہ کرائے کی ایک بناتے ہیں انجمن، اس کو یہ اتنا پیسہ دیتے ہیں اور وہ پیسہ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو سرگرم رکھنا ہے، مصروف رکھنا ہے، کبھی کس کام میں کبھی کس کام میں. بہت زیادہ لوگ اگر شور مچائیں تو ان کو فرقہ وارانہ جھگڑا کرا دو، پھر اس میں لگ جائیں گے. یہ ہوشیاری اور یہ بصیرت و آگاہی ضروری ہے اس علاقے کے لیے کہ آزادی تو لے لی، حقوق ابھی تک نہیں ملے اور وہ حقوق ہم نے خود لینے ہیں. اور بہت سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں، حکومت کے بغیر کر سکتے ہیں، چونکہ اس علاقے کے اندر جو توانائی ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان بہت ہی توانا علاقہ بن سکتا ہے اور ایک نظریاتی طور پر، علمی تہذیبی طور پر یہ مرکز بن سکتا ہے. سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ آپ تمام دنیا میں ڈھونڈیں جا کر بلتستان میں شرح جرم سب سے کم ہے. یہ کم خاصیت نہیں ہے. یہ کس کو پتہ چلتی ہے بات؟ اگر کوئی ماہر ہو، سوشیالوجی کا ماہر ہو، اگر کوئی علم الاجتماع کا ماہر ہو، اس کے لیے یہ قدر پتہ چلتی ہے. یہ جنت اسے سمجھ میں آئے گی کہ ایسی قوم جو فطری طور پر ہی جرموں سے دور ہے، یہ تو ماڈل تکرار ہونا چاہیے پاکستان کے باقی علاقوں کے لیے. لیکن اس طرف ہم باقی چیزوں کی وجہ سے متوجہ نہیں ہیں. اس کی بلتستان والوں کو کوئی غلطی کرنی ہوتی ہے پنجاب آ کے کرتے ہیں، وہاں انہیں پتہ ہے کہ برداشت نہیں کی جائے گی، یا کرتے ہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. آ کر یا پینٹ خرید لیتے ہیں، زپ بند نہ بھول جاتے ہیں، پھر بال الٹے سیدھے رکھ لیں گے. یا سردیوں میں نے دیکھا ہے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی، بازو ننگے سارے. بھائی یہ پہنو، بے شک موسم میں پہنو. اب دسمبر جنوری میں ٹی شرٹ پہنو گے آپ یہ دکھانے کے لیے کہ ماڈرن ہو آپ کو. موسم آئے تو ٹی شرٹ پہن لینا آپ، اول تو نہ پہنو، چونکہ ننگا ہوتا ہے انسان، اس میں بازو ننگے ہوتے ہیں، بغلیں ننگی ہوتی ہیں. اگر پہن لیں گے تو موسم کا تو دھیان رکھو کم از کم. اتنا تجدد کا جنون نہ آپ پر سوار ہو جائے کہ آپ موسم کبھی نہ رہے اور نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، اس کے بعد ٹی شرٹ سمیت اگلی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں.